بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ صفر سے صفر، قوم کو مبارکباد۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بڑا ریلیف، اور اڈیالہ جیل سے سابق وزیر اعظم عمران خان کا ایجنسیوں کے نام بڑا پیغام آ گیا۔ ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ خان صاحب کو جن 3 کیسوں میں سزا سنائی گئی تھی، پہلا تو اڑ گیا، اس کی تو سزا ختم ہو گئی جو توشہ خانہ تھا۔ اس کے بعد اب 2 کیسز مزید ہیں جن میں خان صاحب کی سزا ابھی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ رہا نہیں ہو رہے۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 سائفر کیس، نمبر 2 عدت میں نکاح والا کیس۔ اور آج عدت میں نکاح والا کیس اور سائفر کیس دونوں کی سماعت جو ہائی کورٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں جو اپیلوں پر درخواست دی گئی تھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اس پر اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے۔ پہلے بتاتا چلوں آپ کو کہ جو عدت میں نکاح والا کیس میں اس میں آج کیا سماعت ہوئی۔ اس میں ناظرین اکرام جیسے ہی سماعت شروع ہوئی، اس میں جو جسٹس ہیں شارو اجمن، انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ باقاعدہ جو پراسیکیوٹر تھے پہلے یہاں پہ اس کیس میں، وہ تو آج پیش نہیں ہوئے۔ رانا حسن عباس صاحب جو پہلے پراسیکیوٹر تھے، جس پر باقاعدہ جج صاحب نے آج ریمارکس بھی دیے کہ جو آپ سے پہلے والے پراسیکیوٹر صاحب تھے، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا، یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس عدالت میں تو یہ کیس کی سماعت بنتی ہی نہیں۔ اس کیس میں تو یہ لاہور ہائی کورٹ کا وہاں پہ نکاح ہوا تھا، یہ کیس لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کی سماعت بنتی ہے، یہاں پر اس کیس کی سماعت بنتی ہی نہیں، جس وجہ سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا اور آپ کو یہاں نامزد کر دیا گیا۔ آج جو تھے پراسیکیوٹر نئے عدنان علی صاحب، انہوں نے آج اپنے دلائل دیے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی جو ہاور منیکا صاحب کے وکیل صاحب رضوان عباسی صاحب، وہ آج پھر بھاگ گئے، وہ نہیں آئے، ان کے معاون آئے تھے، لیکن جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں بالکل فیور کر رہے تھے ہاور منیکا کی، یعنی ہاور منیکا کی طرف سے بھی وکالت وہی کر رہے تھے۔ دلائل شروع ہوئے۔ پراسیکیوٹر عدنان علی نے یہ کہا کہ آپ کے پاس، یعنی خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکلاء کے پاس کون سے ثبوت ہیں کہ انہوں نے عدت پوری کر کے نکاح کیا؟ تو وہاں پہ جو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکیل صاحب تھے عثمان گل صاحب، انہوں نے بڑے اچھے دلائل دیے اور ثبوت دیے۔ انہوں نے قانونی بات یہ نقطہ اٹھایا، انہوں نے کہا کہ اگر ان کے بقول کہ عدت میں نکاح ہوا بھی تھا تو یہ کرمنل کیس کی سزا دی گئی ہے، حالانکہ وہ فیملی لا کے مطابق سزا سنائی جانی تھی۔ یہ بڑا قانونی پوائنٹ ہے ناظرین اکرام۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کی بات درست تصور کر بھی لی جائے تو یہ فیملی لا کے مطابق سزا سنائی جانی تھی جو کرمنل لا کے مطابق سزا سنائی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، تمام انہوں نے ثبوت دیے کہ یہ عدت مکمل کر لی تھی بشرا بی بی نے، اس کے بعد نکاح باقاعدہ پڑھایا گیا خان صاحب کے ساتھ۔ تو ناظرین اکرام، ہاور منیکا صاحب کے تو وکیل صاحب جو تھے رضوان عباسی صاحب، وہ تو بھاگ گئے، آج بھی نہیں آئے، لیکن ان کے جو معاون وکیل صاحب آئے تھے، انہوں نے استدعا کی کہ آپ ہمیں وقت دیں، کچھ وقت دیں، ہمیں تاریخ دے دیں، وقت دیں تاکہ رضوان عباسی صاحب آ کر اپنے دلائل مکمل کریں۔ لیکن جو جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بالکل اس پر وقت نہیں دیا۔ انہوں نے کہا پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکے ہیں ہم،
بار بار آپ کو آپ کے وکیل صاحب کو ہم وقت دیتے رہے، لیکن وہ صرف یہ حربے استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کیس کو لٹکایا جائے۔ تو ناظرین اکرام، ہوا کچھ یوں کہ آج جو جسٹس شاہرو اجمن صاحب ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور 29 مئی کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کا فیصلہ جو ہے میرٹ پر سنا دیں گے۔ یہ تو ناظرین اکرام ہو گیا جو عدت میں نکاح والا کیس ہے۔ اچھا، اس بات کا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بشرا بی بی ہیں ان پر صرف یہی کیس ہے کہ اس کے بعد ان کی رہائی تو پکی ہو جانی ہے۔ تو خان صاحب پہ ابھی سائفر والا کیس ہے، اس میں بھی فیصلہ آئے گا، اس کے بعد پھر ان کی رہائی ممکن ہوگی اگر 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس ہے اس میں سزا نہ سنائی گئی، کیونکہ اب جلدی جو احتساب عدالت ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کا ٹرائل مکمل کر کے خان صاحب کو اس کے اندر بھی سزا سنا دی جائے۔ اچھا ناظرین اکرام، دوسری جانب جو کیس ہوا شروع سائفر والا کیس، تو اس میں آپ کو پتہ ہے جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اس کیس میں سماعت کر رہے ہیں، اور جیسے ہی کیس شروع ہوا جو پراسیکیوٹر ہیں حکومت کے احمد علی شاہ صاحب، وہ آج پیش نہیں ہوئے۔ انہوں نے یہ درخواست بھیجی تھی کہ ان کی والدہ محترمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، لہٰذا انہوں نے ہسپتال لے کر جانا ہے اپنی والدہ محترمہ کو۔ انہوں نے اپنی جگہ جو نئے پراسیکیوٹر بھیجے تھے جن کا نام ذوالفقار علی نقوی تھا، انہوں نے اپنے دلائل شروع کیے، آئیں بائیں شائیں وہ کرنا شروع ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ انہوں نے وقت مانگا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دلائل مکمل ختمی جو ہیں وہ کریں گے احمد علی شاہ صاحب۔ میں تو آج کے دن کے لیے آیا ہوں کہ ان کی والدہ محترمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بہرحال جیسے انہوں نے دلائل شروع کیے تو اس پر چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو ٹوکتے ہوئے ریمارکس دیے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ٹرائل ہوا، آپ نے 3 ہفتوں میں ٹرائل مکمل کر دیا سزائے موت کے کیس کا، تو کیا اس میں ٹرائل شفاف طریقے سے ہوا ہے؟ تو ناظرین اکرام، جو ذوالفقار علی نقوی صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ جی بالکل جو ٹرائل تھا وہ اس میں شفاف نہیں ہوا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا جس کی وجہ سے جلد از جلد یہ ٹرائل مکمل کیا گیا، لیکن شفاف نہیں ہوا۔ اس پر ناظرین اکرام جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا، تو آپ سے پہلے جو پراسیکیوٹر ہیں احمد علی شاہ صاحب، ہم نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ کیا آپ اس کا جو ٹرائل ہے اس کا دفاع کریں گے، تو وہ یہ مان چکے ہیں کہ ٹرائل کا ہم دفاع کریں گے، ٹرائل صاف اور شفاف طریقے سے ہوا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شفاف نہیں ہوا۔ تو اس پر جناب جو پراسیکیوٹر صاحب ہیں ذوالفقار علی صاحب، انہوں نے کہا کہ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس میں کچھ وقت دیں، کچھ مزید وقت دیں، تاکہ میں اپنے دلائل مزید دینا چاہتا ہوں وہ دے سکوں، یا احمد علی شاہ صاحب آ کر حتمی دلائل جو ہیں وہ اس پر دیں گے۔ تو اس پر جو سلمان صفدر صاحب ہیں وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ پراسیکیوٹر صاحب نے آدھا گھنٹہ وقت مانگا تھا، 1 گھنٹے سے بھی اوپر وقت ہو گیا ہے، لہٰذا بس کریں، میں نے بھی دلائل دینے ہیں۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب نے بھی کچھ دلائل دینے ہیں، جس پر چیف جسٹس میاں عامر فاروق صاحب نے کہا کہ آپ چاہتے کیا ہیں، جس پر پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو ریمانڈ بیک کر دیں، جس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، اب یہاں آ کر اس سٹیج پر آ کر ہم ریمانڈ بیک کیسے کر سکتے ہیں، آپ نے خود تسلیم بھی کیا ہے کہ اس میں شفاف ٹرائل نہیں ہوا۔ تو پراسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ اسی لیے میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ریمانڈ بیک کر دیں آپ، تاکہ دوبارہ شفاف طریقے سے ٹرائل ہو سکے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کی یہ درخواست بالکل قبول نہ کی۔ انہوں نے کہا کہ میں
پھر پراسیکیوٹر صاحب نے سوموار تک کا وقت مانگا، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو منگل تک کا وقت دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ 1 گھنٹہ آپ نے دلائل دینے ہیں اور 45 منٹ جو ہیں وہ سلیمان صفدر صاحب نے دینے ہیں، اس کے بعد کچھ وقت اٹارنی جنرل صاحب کو بھی ملے گا۔ تو ہم نے 27 مئی کو اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کرنا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ سائفر کیس میں بھی ہوا، تو جو دلائل تھے، ریمارکس تھے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب کے، اس سے بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ جو سائفر والا کیس تھا یہ بھی صفر ہو گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، انہوں نے 27 مئی کو یہ فیصلہ اپیل کرنے کا کہہ دیا ہے، اس فیصلے کو محفوظ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ اگر 27 کو یہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے جو دوسرا 29 مئی کو فیصلہ سنانا ہے جج صاحب نے، جو عدت میں نکاح والا کیس ہے، ہو سکتا ہے برابری ایک ہی دن یہ دونوں کیسوں کے فیصلے سنا دیے جائیں۔ اب 29 کو وہ ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے 29 کو، تو 30 کو آ رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں خان صاحب کی پیشی ہے۔ تو یہ 2 دن 29 اور 30 بڑے اہم دن ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ان دونوں میں اگر خان صاحب کی یہ جو اپیلیں ہیں ان پہ فیصلہ آ جاتا ہے، خان صاحب کو باعزت رہا کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ایک ہی آپشن ہے 190 ملین والا، اس میں یہ ٹرائل مکمل کر کے سزا سنا دیں گے تاکہ خان صاحب کو رہائی نہ مل سکے۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم نے آج ملاقات کی اڈیالہ جیل میں۔ خان صاحب نے ایجنسیز کو باقاعدہ پیغام دے دیا کہ آپ اپنا پروفیشنل جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دیں، سیاست سے اب آپ بالکل کنارہ کشی اختیار کریں۔ اب آپ سیاست سے بالکل کنارہ کشی اختیار کریں اور اپنی پروفیشنل جو ڈیوٹی ہے، فرائض ہیں، وہ سر انجام دیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے اماد اظہر صاحب، اسلم اقبال صاحب، دیگر جتنے بھی روح پوش تھے ان کو کہا کہ آپ میدانوں میں آئیں۔ اگر آپ سے کوئی یہ تشدد کر کے کوئی ایسی ویسی انٹرویو یا پریس کانفرنس کرواتے ہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ تشدد سے بچنے کے لیے آپ نے کیا۔ انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا کہ اگر یہ پریس کانفرنس کریں بھی تو اس کا کسی نے محسوس نہیں کرنا کہ یہ کیوں کی ہے، کیونکہ انہوں نے کروانی ہوتی ہے تشدد کر کے۔ انہوں نے باقاعدہ کیا کہ آپ اب میدان میں نکلیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اپنے اس چینل کا بھی۔